الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، عدل الہی کی بحث اور ڈسکشن میں یہ بحث جس چیز پر ایک بنیادی نقطے پر جس کا دار و مدار ہے اس بحث کا، اور وہ بنیادی نقطہ جس پر یہ بحث موقوف ہے وہ حسن و قبح عقلی، یعنی افعال ذاتی طور پر اور بذات خود ان میں اچھائی اور برائی ہے اور عقل ان کو ادراک کرتی ہے یا نہیں. ذاتی طور پر افعال اچھے اور برے نہیں ہیں، بلکہ حسن اور قبح افعال کا اور اچھائی اور برائی جو ہے وہ شرعی ہے. جب اللہ تعالیٰ و شارع کہہ دے کہ فلاں کام اچھا ہے اس کو کرو تو وہ اچھا ہو جائے گا اللہ کے کہنے کی بنا پر، ورنہ ذاتی طور پر اس میں کوئی اچھائی نہیں، ذاتی طور پر اس میں کوئی برائی افعال میں نہیں پائی جاتی. یہ اشاعرہ کا نظریہ بیان ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو اللہ جس کو اچھا کہہ دے اور حکم دے انجام دینے کا، وہ اچھا عمل ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ عمل جس سے اللہ روکے اور منع کرے وہ عمل اللہ کے کہنے کی وجہ سے اور روکنے کی وجہ سے وہ عمل برا کہلائے گا. ذاتی طور پر افعال کے اندر اچھائی، برائی، خوبی اور بدی، اور ذاتی طور پر ان کے اندر جو ہے وہ مصلحت اور مفسدہ نہیں. تو عزیزان گرامی، اب آپ کی خدمت میں عرض یہ کریں کہ جو سلسلے گفتگو چل رہا ہے، اب اس میں مصلحت و مفسدہ کے معنی جو ہے وہ شاید اشاعرہ کے بہت سے اسکالرز بھی قبول کرتے ہیں کہ مصلحت اور مفسدہ کاموں میں ہوتا ہے، لیکن اس معنی میں کہ اس کے باوجود بھی یہ کہ یہ ذاتی طور پر اچھے کام ہیں، اچھے عمل ہیں، اور عقل یہ سمجھتی ہے کہ اس کے فاعل کو اجر ملنا چاہیے، یا بہت سے افعال جو عقل کہتی ہے کہ ذاتی طور پر ان میں قباحت و برائی ہے اور عقل کہتی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے اور اس کے فاعل کی مذمت کرتی ہے، اور عقل یہ سمجھتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے. اس معنی میں اشاعرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح اور اچھائی و برائی افعال کے اندر ذاتی طور پر نہیں ہے. اور عدلیہ جو قائل ہیں کہ افعال ذاتی طور پر اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، اور بہت سے افعال کے بارے میں جو ذاتی طور پر اچھے ہیں، عقل ان کی اچھائی کو اور خوبی کو اور اچھے ہونے کو سمجھتی اور ادراک کرتی ہے، اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو انجام دیا جانا چاہیے، اور جو اس کو انجام دے وہ مستحق اجر ہے، مستحق ثواب ہے، اسے پاداش ملنی چاہیے، جزا ملنی چاہیے. اور اسی طرح بہت سے افعال کے بارے میں عقل یہ دیکھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے، ادراک رکھتی ہے بہت سے افعال کی نسبت کہ وہ ان میں ذاتاً برائی ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرے وہ قابل مذمت ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے. دلائل جو ہیں وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہو رہے تھے، اور پہلی دلیل جو ہے امامیہ کی، مکتب امامیہ کی، کہ افعال ذاتی طور پر حسن ہیں اور قبیح ہیں، یا ممدوح ہیں اور مذموم ہیں، یا پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہیں، یا اچھے اور برے ہیں. اس پر پہلی دلیل جو ہے وہ آپ سامعین کی خدمت میں بیان ہو چکی، اور آج کے اس پروگرام میں ہم دیگر دلائل جو مکتب امامیہ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں
ان دلائل کو اختصار کے ساتھ، ان میں سے بعض دلائل کو اختصار کے ساتھ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور پہلی دلیل کے بعد اب دوسری دلیل یہ ہے کہ دوسری دلیل عزیزان گرامی یہ بیان ہوئی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ جب اس نے وحی بھیجی اور انبیاء بھیجے اور ان کے توسط سے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ معاد ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اور قیامت میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور جزا و سزا پروردگار عالم کی طرف سے معین ہے قیامت کے دن، اور فیصلہ کیا جائے گا۔ نیک کام کرنے والوں کو انعام ملے گا، اجر ملے گا، بہشت اور بہشتی نعمتیں، اور جو گناہگار تھے اور ظالم تھے اور ظلم کرنے والے تھے اور فساد برپا کرنے والے تھے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، دوسروں کے حقوق کو پائمال کرنے والے عزیزان گرامی، ان کے لیے مثلا خبر دی گئی کہ وہ سب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھیں گے اور ان کا مواخذہ ہوگا، عقاب اور عذاب ان کے لیے ہے۔ تو یہ تمام خبریں قیامت کے برپا ہونے کی، قیامت کے آنے کی، اور سزا و جزا کے ملنے کی، اور اسی طرح دیگر تمام وہ خبریں اور تمام وہ پیغامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں، اب انسانوں کے پاس یہ پیغام آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں دلیل کو جو مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے اس کا نچوڑ اور خلاصہ میں سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ جب آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے کتابوں سے، تو یہ بات آپ معزز سامعین کے لیے روشن ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر افعال جو ہیں، اگر ان میں ذاتی طور پر اچھائی نہیں اور ذاتی طور پر برائی نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں کہ افعال کوئی بھی اچھے نہیں ہوتے اور کوئی بھی افعال برے نہیں ہوتے، اور جن افعال کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ وہ اچھے ہیں وہ اچھے ہوں گے، اور جو افعال اللہ کہہ دے کہ برے ہیں اور ترک کرو وہ برے ہو جائیں گے۔ اور عقل جو ہے وہ چونکہ افعال خود جب اچھے اور برے نہیں ہیں تو عقل کا اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے کہ عقل ان کی اچھائی اور برائی کو ادراک کرے اور سمجھے۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کا پیغام سمجھیے کہ انسانوں تک پہنچتا ہے اللہ کے نمائندوں کے توسط سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے، تو یہاں پر یہ پیغام، یہ خبریں اور یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئیں اور پہنچائی گئی ہیں انسانوں تک کہ قیامت برپا ہوگی، جیسے ہم نے فرض کیجئے یہ ایک بات کہ قیامت برپا ہوگی اور جزا و سزا ہے انسانوں کے لیے، اور کس قسم کا عذاب ہوگا اور بہشت میں کیا نعمتیں ہوں گی، اور نجات ملے گی کن لوگوں کو، اور جو ہلاکت میں مبتلا ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے، کون افراد ہوں گے۔ تو یہ خبریں جو عزیزان گرامی، یہ پیغام جو دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ جو ایمان لائے گا، ایمان لانے والے کو، نیک عمل کرنے والے کو، احکام کی پیروی کرنے والے کو، احکام کے مطابق عمل کرنے والے کو اور اطاعت کرنے والے کو بہشت میں ڈالا جائے گا، نعمتیں ملیں گی، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برا ہے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، محشر میں، قیامت میں، اور سزا ملے گی۔ آتش جہنم ہے جس میں اسے جلایا جائے گا، اور اسے یہ سب عذاب کا سامنا ہوگا گناہگار کو۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ دلیل کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے اب آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ اگر سچ بولنا عزیزان گرامی اچھا عمل نہ ہو اور جھوٹ بولنا برا عمل نہ ہو، اور انسان کی عقل جھوٹ بولنے کی برائی کو نہ سمجھے اور جھوٹ بولنے
کو قبیح نہ سمجھتی ہو اور جھوٹ قباحت نہ رکھتا ہو، تو عزیزان گرامی جب کوئی عمل قبیح نہیں ہے تو معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، یہ خبر اور پیغام اس کے بارے میں انسان کیسے ایمان لائے اور کیسے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ خبر دی ہے، جو کچھ پیغام دیا ہے، جو کچھ بھی بتلایا ہے، یہ سب سچ ہے، یہ سب سچائی ہے، سچ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ صادق ہے، سچ بولتا ہے۔ تو عزیزان گرامی صادق ہونا اور سچا ہونا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ثبوتی ہے، جو صفات باری تعالیٰ کے ابواب میں صفات جب بیان ہوئی، آپ سامعین کرام کی خدمت میں اختصار کے ساتھ صفات ثبوتیہ کا بیان پیش کیا گیا۔ اب اگر سچ بولنا اچھا کام نہیں ہے عزیزان گرامی، تو اب اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ برا نہیں ہے، اور جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، درست نہیں ہے عقل کے نزدیک، اور سچ جو ہے وہ بولنا چاہیے عقل کے لحاظ سے۔ تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے، اور یہاں پر سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیغام دیا ہے، جو کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ سب سچ ہیں، یہ انسان کیسے اس پر ایمان لائے؟ تو اشاعرہ کے اسکالرز بعض ان کا بیان ہے کہ کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ سچ کہے گا، اللہ سچ کہے گا، لہٰذا ہم اللہ کی بات پر یقین کر لیں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور جو کچھ اس نے خبر دی ہے، جو کچھ پیغام دیا ہے، وہ سب صداقت پر مبنی ہے، اور اللہ صادق ہے، اور یہ سب سچ ہے، ایسا ہوگا جو اللہ نے خبر دی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر سچ بولنا اچھا نہ ہو، جھوٹ بولنا برا ہی نہ ہو، اور جو کام بقول اشاعرہ کے اور ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہم تو کوئی نہیں ہے کہ ہم وی کانٹ ڈرا دا باؤنڈریز فار اللہ المائٹی، یعنی اللہ کے لیے ہم تو باؤنڈریز نہیں بنا سکتے، حدود و قیود قرار نہیں دے سکتے کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قادر اور قدیر پروردگار ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے کر سکتا ہے، انجام دے۔ تو عزیزان گرامی ابھی ان کی جب دلیل کو پیش کریں گے اختصار کے ساتھ، تو یہ بات آپ کے سامنے دوبارہ بیان کریں گے، دہرائی جائے گی آپ کے سامنے بات۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم فرض کریں کہ افعال میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اگر یہ بات قبول کر لی جائے اور مان لی جائے کہ جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، برا کام نہیں ہے، اور سچ بولنا جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے، اس میں کوئی خوبی اور اچھائی نہیں ہے، تو پھر عزیزان گرامی جب جھوٹ میں کوئی قباحت نہیں ہے اور سچ بولنا جو ہے وہ عقل اس کو اچھا قرار دینا، یہ عقل نہیں ادراک کرتی ہے، کیونکہ اچھائی اور برا، اچھا اور برا کام ہونا یہ سب شرعی لحاظ سے ہے، کیونکہ اللہ نے سچ کو اچھا کہا ہے لہٰذا وہ اچھا ہے، اللہ نے جھوٹ کو برا کہا اس لیے وہ برا ہے، اور اللہ نے کہا میں صادق ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ اللہ جو ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو اللہ صادق ہے، سچا ہے، جو کچھ خبر دے رہا ہے، جو کچھ پیغام دے رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جب جھوٹ بولنا اور جھوٹ برا ہی نہ ہو تو معاذ اللہ انسان کیسے اللہ تعالیٰ پر محکم ایمان لا سکتا ہے؟ بتائیے کیسے اللہ تعالیٰ پر یقین کامل انسان کو حاصل ہوگا؟ کیونکہ جب جھوٹ بولنا برا ہی نہ ہو اور جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو عزیزان گرامی وہ جھوٹ جب بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور برائی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ایک بات کہے، جو خبر دے، جو پیغام دے، وہ یقیناً سچ ہوگی، کیونکہ سچ بولنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صادق ہے پروردگار عالم، اور سچ جو ہے وہ ایک اچھا فعل ہے، اس میں اچھائی ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو کمال مطلق ہے اور تمام اچھائی اس پروردگار عالم کی ذات میں ہے، لہٰذا وہ صادق ہے، سچا پروردگار ہے، اور جو کچھ وہ اللہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا۔ عقل ہماری اگر اس کو سمجھے تو پھر یہاں پر ہم ایمان لا سکتے ہیں، اور یہاں پر اللہ پر یقین حاصل ہوگا انسان کو کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اگر جھوٹ بولنا برا ہی نہ ہو عزیزان گرامی، تو پھر اللہ جو کرے وہ کام اچھا ہے، اور اللہ جب جس کام کو کہہ دے وہی اچھا ہے۔ تو معاذ اللہ اگر اللہ جھوٹ کو کہہ دے اچھا ہے، اور فرض کریں معاذ اللہ جب کوئی جھوٹ میں برائی ہی نہیں ہے، تو اللہ عقلی طور پر عقلاً اگر اس کے اندر ذاتی طور پر کوئی ہم دیکھتے ہی نہیں برائی، اور جھوٹ کو کبھی نہیں سمجھتی عقل، اور اقتضاء اس کے اندر جو ہے تقاضا جو جھوٹ کے اندر ہے برائی کا، اگر ہم اس بات کو قبول نہیں کریں اور نہ مانیں، تو پھر عزیزان گرامی پھر تو اللہ تعالیٰ پر یقین انسانوں کو کیسے آئے گا؟ کیونکہ جب جھوٹ برا نہیں ہے تو کبھی بھی خداوند متعال معاذ اللہ جھوٹ کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور میں یہ جو کچھ پیغام دے رہا ہوں سچ ہے، لیکن جھوٹ بولنا جب برا نہیں معاذ اللہ، تو عقل کیسے یقین کرے گی کہ جب جھوٹ برا نہیں ہے تو کبھی بھی وہ خداوند متعال جب پیغام دے رہا ہے تو وہ معاذ اللہ اگر جھوٹ کہہ دے اور جھوٹ پیغام دے اور جھوٹ باتیں بتا دے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب کوئی کام برا ہی نہیں ہے۔ اس طرح یا عزیزان گرامی انسان کو کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اور یقین محکم حاصل نہیں ہو سکے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بات پر انسان یقین رکھ کر بھروسہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری خبریں سچ ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں، سچائی پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ وہ دوسری دلیل ہے امامیہ کی طرف سے کہ جب تک ہم افعال کے اچھے و برے ہونے کو قبول نہ کریں عزیزان گرامی، دین کو قبول کرنا اور اللہ پر ایمان لانا اور ایمان رکھنا اور اللہ کی سب باتوں کو ان پر بھروسہ کرنا اور سچ سمجھنا، یہ کام جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، صادق ہے، اور پروردگار عالم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا معاذ اللہ، کبھی بھی اس کی باتیں جھوٹ نہیں ہے، سب چیزیں سچ پر مبنی ہیں۔ یہ کیسے ہمیں یقین حاصل ہوگا؟ جب عقل پہلے سے سمجھے گی کہ یقینی طور پر جب جھوٹ کبھی ہے اور اللہ کبھی کا ارتکاب نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ برے کام کو انجام نہیں دے گا، جن کاموں کے اندر برائی ہے وہ جھوٹ ان کاموں میں سے ہے، یہاں پر انسان کو یقین آئے گا کہ اللہ صادق ہے، سچا ہے، اور اس کی تمام بتائی ہوئی باتیں سچ ہیں، اور وہ یقیناً جو خبریں دی ہیں وہ سب سچائی پر مشتمل ہیں، اور جیسا بتایا گیا ہے وہ سب کچھ حق ہے، اور جو آئندہ کی خبر دی گئی ہے وہ سب سچی ہے، اور قیامت یقیناً برپا ہوگی، اور اچھوں کو اطاعت کرنے والوں کو جزا ملے گی، اور برے لوگوں کو برائی کرنے والوں کو جہنم کی آتش کا عذاب اور عقاب ہوگا عزیزان گرامی۔ یہ دوسری دلیل ہے جو میں نے مکتب امامیہ کی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ سلسلے گفتگو جاری ہے، اور اگلی گفتگو جو ہماری ہوگی نیکسٹ سیشن جو ہوگا انشاءاللہ، اس میں سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اور دلیل جو ہے مکتب امامیہ کی وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع